صاحب، اللہ تعالی ان دونوں حضرات کو خصوصی مدد عطا فرمائے۔ رب کائنات اس مدرسے کے فیض کو دور تک دیر تک جاری ساری عام اور تام فرمائے۔ کثیر تعداد میں حضرات علماء کرام سرزمین میرٹھ اور دیگر علاقوں سے یہاں تشریف فرما ہے، اور اسی طریقے سے دور دراز سے تشریف لائے مہمانان اعظام یہاں تشریف فرما ہے۔ ابھی کسی محترم کی نشاندہی پر میں نے اس موضوع کو اختیار کیا ہے، جس کے لیے میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 احادیث میں نے آپ کے سامنے، جس کو امام بخاری اور امام مسلم اور امام ترمذی نے نقل کیا ہے، آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ کوشش کروں گا کہ اس کے تحت چند باتیں گوش گزار کرا دوں۔ عمل کا میں بھی محتاج ہوں، عمل کے آپ بھی محتاج ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ بیان کرنے کے لیے مکمل قرآن کریم ہے، اور بیان کرنے کے لیے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا ذخیرہ ہے۔ بیان کرنے والا بیان کرتا رہے، سننے والے سنتے رہے، ضرورت تو عمل کرنے والے کی ہے۔ یہ سب کچھ جو بیان کیا گیا، جو بتایا گیا، اس کے مصداق ہم ہی ہیں۔ یہ امت آخری امت ہے، یہ کتاب آخری کتاب ہے۔ اس امت کے بعد آنے والی کوئی دوسری امت نہیں، اور اس کتاب کے بعد آنے والی کوئی دوسری کتاب نہیں ہے۔ اسی کو سمجھنا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے، اسی کو سننا ہے۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد آنے والا اب کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور اس پر ایمان اور یقین کا ہونا لازم اور ضروری ہے، اور مسلمان اور مومن ہونے کی علامت ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا جائے۔ جو کتاب آپ کو ملی وہ کتاب آخری کتاب ہے۔ جب کوئی نبی نہیں آنے والا تو یقینی بات ہے اب کوئی کتاب بھی نہیں آنے والی، اور جب نبی آخری ہو گیا، کتاب آخری ہو گئی، تو یہ امت بھی آخری امت ہو گئی۔ تمام احکامات جو بیان کیے اللہ تبارک و تعالی نے، وہ تمام احکامات جو بیان کیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ سب ہمارے لیے ہیں۔ الگ الگ وقت کی ضرورت کے لحاظ سے ہمیں ہر حکم کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
فرماتے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شمار حفاظ یہاں موجود ہیں، مقتدر علماء کرام یہاں موجود ہیں۔ قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ ان تمام کی شہادت اور اعتماد کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ یہ قرآن کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بڑی صراحت، بڑی وضاحت کے ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ سے اگر ڈرنے والی کوئی قوم ہے، کسی کے دل میں اگر خشیت ہے، اگر اللہ کے احکام کو ماننے والی کوئی قوم ہے تو وہ حضرات علماء کرام کی ہے۔ یہ سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ آج اگر قوم نے اس بات کو نہیں جانا، آج اگر قوم نے اس بات کو نہیں مانا کہ ان کے علماء لائق صد احترام ہے، ان کے علماء ان کے سر کے تاج ہیں، یہ علم دین کو سمجھنے والے ہیں، یہ علم دین کو سمجھانے والے ہیں، یہ علم دین کو سکھانے والے ہیں، یہ علم دین کو پھیلانے والے ہیں۔ اگر حضرات علماء کرام کی جماعت ختم ہو جائے تو علم نبوت ختم ہو کر کے رہ جائے گا، اور علم نبوت جب ختم ہو گیا تو میں تمام علماء کی اعتماد اور گواہی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، یہ چاند بھی بے نور ہو جائے گا، یہ ستارے بھی بے نور ہو جائیں گے، یہ سورج بھی بے نور ہو جائے گا، یہ بادل بھی پھٹ جائے گا، یہ پہاڑ بھی بکھر جائیں گے، یہ تمام پیڑ پودے ہوا دینا بند کر دیں گے، یہ تمام دریا اور سمندر سوکھ کر کے رہ جائیں گے۔ یہ تمام علماء کرام جب تک اس زمین کے اوپر موجود ہے، یہ اللہ سے ڈرتے رہیں گے، اللہ سے ڈراتے رہیں گے، علم دین کو سمجھتے رہیں گے، علم دین کو سمجھاتے رہیں گے۔ ہمارا کام سمجھنا ہے، ہمارا کام علم دین کو لینا ہے، ہمارا کام علم دین کو سیکھنا ہے۔ اگر ہم نے ان سے تعلق توڑ دیا، اگر ہم نے ان سے رشتہ توڑ دیا، اگر ہم ان سے بیزار ہو جائیں گے، اگر ہم نے ان سے رشتے کو توڑ دیا، یقیناً اللہ کی نسبت، اللہ کے رسول کی نسبت آپ کی ٹوٹ جائے گی، اللہ سے رشتہ ٹوٹ جائے گا، رسول اللہ سے رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ مدارس سے بھاگو گے دین سے بھاگ جاؤ گے، مدارس سے بھاگو گے پاکی سے بھاگ جاؤ گے، مدارس سے بھاگو گے زکات سے بھاگ جاؤ گے، مدارس سے بھاگو گے ایمان سے بھاگ جاؤ گے، مدارس سے بھاگو گے زنا خوری کے دروازے پر چلے جاؤ گے، مدارس سے بھاگو گے نکاح ٹوٹ جائیں گے، مدارس سے بھاگو گے رشتے ٹوٹ جائیں گے، مدارس سے بھاگو گے حقوق چھوڑ دو گے، مدارس سے بھاگو گے کتاب اللہ سمجھنا چھوڑ دو گے، مدارس سے بھاگو گے کتاب اللہ کو پڑھنا چھوڑ دو گے۔ علماء سے رشتہ مضبوط بنا لو، قرآن سے رشتہ مضبوط ہو جائے گا، علماء سے رشتہ مضبوط بنا لو، مدارس سے رشتہ مضبوط ہو جائے گا، علماء سے رشتہ مضبوط بنا لو، اللہ سے رشتہ مضبوط ہو جائے گا، مدارس سے رشتہ مضبوط بنا لو، رسول اللہ سے رشتہ مضبوط ہو جائے گا، مدارس سے رشتہ ہوگا، علماء سے رشتہ ہوگا، قسم خدا کی جنت تمہارا استقبال کرے گی۔ آج علماء تباہی پر جا رہے، آج علماء کو چھوڑ کر قوم تباہی پر جا رہے ہیں۔ اگر کہا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے تو کہتے ہیں بایزید بستامی کہاں رہ گئے، خواجہ معین الدین کہاں رہ گئے، خواجہ صابر کلیری کہاں رہ گئے، خواجہ بایزید بستامی کہاں رہ گئے۔ ارے اگر بایزید بستامی نہ رہے تو تم بھی تو نہ رہے۔ رسول اللہ کو سمجھنے والے تھے تو ابو بکر تھے، رسول اللہ کو سمجھنے والے تھے تو عمر تھے، رسول اللہ کو سمجھنے والے تھے تو علی تھے،
رسول اللہ کو سمجھنے والے تھے تو طلحہ تھے، رسول اللہ کو سمجھنے والے تھے تو زبیر تھے، رسول اللہ کو سمجھنے والے تھے تو صحابہ کرام تھے۔ ارے اگر رسول اللہ نہ رہے تو صحابہ بھی تو نہ رہے، وہ نظر کہاں سے لاؤ گے؟ جس سے رسول اللہ کو ڈھونڈ رہے ہو وہ نظر کہاں سے لاؤ گے کہ بایزید بستامی کو ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ نظر کہاں سے لاؤ گے خواجہ صابر کلیری کو ڈھونڈ رہے ہو؟ ارے اپنے گریبان میں بھی تو منہ ڈال کر کے دیکھو، ہمارا ضمیر کیا ہے، ہماری نظر کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے، ہمارے افکار کیا ہے، ہماری صبح سے شام کی زندگی کیا ہے، ہم اندر سے کیا ہے، ہم باہر سے کیا ہے۔ ہم ان کو تو تلاش کر رہے ہیں، اپنی نظر کو بھی تو دیکھ لیں، ہماری نظر میں وہ دم ہے کہ نہیں۔ میں نے عرض کیا جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ کمیاں مت تلاش کرو، کمیاں ڈھونڈنے کی کوشش مت کرو، خوبیاں تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ اگر خوبیاں تلاش کرو گے تو خوبیاں نظر آنے لگیں گی، اور برائیاں اگر تلاش کرو گے تو برائی نظر آتی چلی جائے گی۔ چشمہ سفید لگا کر کے دیکھو تو اجلا نظر آنے لگے گا۔ اگر اندھیری رات میں تم نے کالا چشمہ لگا لیا اور پھر کہنے لگو مجھے کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا، اندھیری رات تو پہلے سے تھی اور تم نے کالا چشمہ لگا لیا۔ ارے گناہوں کا طوفان صبح سے شام تک امڑ رہا ہے، شام سے صبح تک گناہوں کا طوفان امڑ رہا ہے، اور پھر ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں اور علماء پر انگلی اٹھائے ہوئے ہیں۔ ارے اگر ان کے دل میں خدا نہ ہوگا، قسم خدا کی تمہارے دل میں خدا کہاں سے آ جائے گا؟ اگر تمہیں ان میں عیب نظر آ رہا ہے، اگر تمہیں ان میں کمیاں نظر آ رہی ہیں تو پہلے اپنی کمیاں تو دیکھو۔ اب سر الناس من نظر الى عیوبہ، بہترین کمیوں کو تلاش کرنے والا، بہترین عیبوں کو تلاش کرنے والا وہ ہے جو پہلے اپنے عیبوں کو تلاش کرے۔ ہم اپنے عیبوں کو ڈھونڈنے پر آ جائیں، علماء کے اندر عیب نظر نہیں آئیں گے۔ علماء کے اندر عیب ڈھونڈتے ہیں اور نماز کی نیت انہی کے پیچھے باندھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ذرا کسی مفتی سے پتہ کر کے تو دیکھو تمہاری نماز بھی ہو رہی ہے کہ نہیں۔ جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو اس کی عظمت تمہارے دل میں نہیں، اس کی محبت تمہارے دل میں نہیں، اس کی وقار تمہارے دل میں نہیں، اس کے ایمان کو تم توڑ رہے ہو۔ تمہارے پاس ترازو اور کسوٹی کہاں سے آ گئی؟ تمہیں ایمان کے تولنے کا حق اور معیار کس نے دے دیا؟ تم نے علماء کو اپنی ترازو میں کیسے توڑ دیا؟ پہلے ترازو تو لے کر کے آؤ، بات تو بعد میں رکھنا۔ علماء کو مت توڑو، علماء کو مت تولو، علماء سے خوبیاں لینے کی تلاش کرو۔ تمہیں لا الہ الا اللہ کا کلمہ سکھانے والے علماء ہیں، تمہارے کان میں اذان پڑھنے والے علماء ہیں، تمہاری نماز جنازہ پڑھانے والے علماء ہیں، تمہارے الجھے مسائل کو سلجھانے والے علماء ہیں، تمہارا نکاح پڑھانے والے علماء ہیں، تمہارا جنازہ پڑھانے والے علماء ہیں۔ ماں کے پیٹ سے لے کر اور زندگی کے ختم تک ہر موڑ پر تمہیں عالم کھڑا نظر آ رہا ہے۔ روح نکل گئی، تمہاری نماز جنازہ پڑھ کر تمہارے لیے مغفرت کی دعا عالم کر رہا ہے۔ اگر اس سے رشتے کو توڑ دیا تمہارا جنازہ کون پڑھائے گا؟ اگر اس سے رشتے کو توڑ دیا تمہیں کون کفنائے گا؟ اس سے اگر رشتے کو توڑ دیا تمہیں کون نہلائے گا؟ لاش سڑ کر کے نالے میں بہ جائے گی، کوئی غسل دینے والا نہ ہوگا، کوئی نہلانے والا نہ ہوگا، کوئی کفن دینے والا نہ ہوگا، کوئی دفنانے والا نہ ہوگا، تمہاری زندگی کے الجھے مسائل کو سلجھانے والا کوئی نہ ہوگا۔ عزیزان گرامی، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علماء کی قدر کرو، علماء کی اہمیت کو پہچانو، جس کی شان کو خود رب کائنات بیان کرتا ہے۔ انما یخشی اللہ، اللہ خود بیان کرتا کہ میرا خوف اس کے دل میں ہے۔ میرے آقا نے 1400 سال پہلے
ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور یاد رکھنے کی بات ہے کہ باپ اگر پہلوان ہو، جب مر جاتا ہے اور بیٹا لنگڑا ہے، معذور ہے، اندھا ہے، سارے عیب اس کے اندر موجود ہے، مگر یہ بتاؤ وارث کس کو بنائیں گے؟ کس کو بنائیں گے وارث؟ کسی بھی مفتی سے پتہ کریں، کسی بھی صاحب فراست سے پتہ کریں، کسی بھی سماج میں عقل رکھنے والے سے پتہ کریں تو بولو کیا کہے گا؟ بھلے سے لنگڑا ہے مگر وارث کون بنے گا؟ کون بنے گا؟ بیٹا ہی بنے گا۔ عالم کے اوپر تم نے کیسے انگلی اٹھا لی؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان العلماء، آقا مدنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وارث بنا کر کے گئے ہیں، وہ تو وراثت دے کر کے گئے ہیں، وہ تو اپنا جانشین بنا کر کے گئے ہیں۔ ہم ہٹانے والے کون ہیں؟ ہم انگلی اٹھانے والے کون ہیں؟ ہمیں تو کرنا ہے تو قدر کرنی ہے، قدر کریں گے تو سب کچھ ملے گا، اور قدر نہیں کی تو سب کچھ چھن جائے گا۔ آج یہ مدارس کی بہار ہے، آج سروں پر ٹوپیاں ہیں، آج ہمارا نام مسلمانوں والا ہے، آج ہمارے ماں باپ دادا مسلمان ہیں، یہ سب مدارس کی دین ہے، یہ علماء کرام کی دین ہے۔ یہ چوکھٹ اور یہ چوکے، ان کا نام مدرسہ نہیں یاد رکھنے کی بات ہے۔ جس بھٹے کی یہ اینٹ ہے، اسی بھٹے کی اینٹ کسی بیت الخلا میں بھی لگی ہوگی، کسی سڑک میں بھی لگی ہوگی۔ مدرسہ اصل نام ہے علم دین اور علماء کا۔ یہ جب تک ہے تو مدرسہ مدرسہ ہے، اور جب یہ نہ رہیں گے تو مدرسہ کچھ مدرسہ نہیں رہے گا۔ ایک مکان ہے، بولو مکان ہی تو ہے، مکان ہمارا بھی ہے۔ تو عزیزان گرامی، قابل غور ہے، قابل توجہ ہے، اپنی فکروں کو بدلنا چاہیے، اپنی فکروں کو پلٹنا چاہیے، راہ حق کی طرف آنا چاہیے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے امداد الفتاوی کے اندر لکھا ہے، جلد 4 کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی علماء سے بیزار ہو جاتا ہے، اگر کسی کے دل میں علماء کی نفرت آ جاتی ہے، تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ امداد الفتاوی کے اندر لکھتے ہیں کہ اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ فتاوی عالمگیری کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی علماء کو گالیاں دیتا ہے، اگر کوئی علماء کو برا بھلا کہتا ہے، اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ اب ہم کہتے رہے مسلمان ہیں، ہم کہتے رہے ہم عبداللہ عبد الرحمن ہیں، ہم کہتے رہے ہمارا نام محمد ہے، ہم کہتے رہے ہمارا نام محمد اللہ ہے، ہم اٹھا کر کے تو دیکھیں۔ خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے، ایک ملحد آ گیا۔ ملحد کہتے ہیں جو کسی کو نہ مانتا ہو، اس کا یقین یہ ہوتا ہے کہ انسان خود پیدا ہوا خود مر جائے گا، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، اس کا کوئی کچھ نہیں ہے، خود یہ عالم پیدا ہوا ہے، خود ہی یہ عالم ختم ہو جائے گا۔ خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے، وہ ملحد آپ کے پاس آ گیا، لوگوں نے پتہ بتا دیا، لوگوں نے اس کی زبانیں سنی، لوگوں نے اس کے عقائد سنے، لوگ بھٹکنے لگے، لوگ گمراہ ہونے لگے، کسی نے اس کی رہبری خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ تک کر دی۔ وہ آ جاتا ہے، حضرت نے فرمایا بھائی کیا دعویٰ ہے تمہارا؟ کہا میرا دعویٰ یہ ہے کوئی خدا نہیں ہے، کوئی اس نظام کو چلانے والا نہیں ہے، نہ کوئی جنت ہے نہ کوئی جہنم ہے، انسان خود پیدا ہوا خود مر جائے گا، یہ عالم خود بنا خود ختم ہو جائے گا، یہ چاند یہ سورج خود چمک رہے خود ختم ہو جائیں گے، یہ میرا یقین ہے۔ ملحد تھا، تو وہ کہنے لگا کہ آپ کا کیا ہے؟ کہنے لگے ہمارا تو سیدھا سچا یقین ہے کہ اللہ سارے عالم کو بنانے والا ہے، وہی خالق ہے وہی مالک ہے، چاند سورج یہ جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی سب کا خالق و مالک پروردگار اللہ تبارک و تعالی ہے۔ کہا چلو ایک کام کرتے ہیں، مباہلہ کر لیتے ہیں۔ کہا کیا؟ کہ آگ سلگائی جائے،
تم بھی آگ کے اندر اپنے ہاتھ کو کر دو اور میں بھی اپنے ہاتھ کو آگ کے اندر کرتا ہوں. اگر جل جاتا ہے تو سمجھ لو جس کا جل گیا اس کا مذہب باطل ہے, بیکار ہے, لغو ہے. اور جس کا ہاتھ آگ میں سلامت رہ جاتا ہے وہ سمجھ لو حق اور سچ پر ہے. چنانچہ اس ملحد نے حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں یوں ہاتھ دیا, آگ سلگائی گئی, حضرت نے اپنا ہاتھ آگ کے اندر کر دیا. اب نہ تو حضرت کا ہاتھ جلتا ہے اور نہ ہی اس ملحد کا ہاتھ جلتا ہے. آگ جل کر کے ٹھنڈی ہو گئی, ہاتھ جو نکالا گیا تو حضرت کا بھی سلامت اور اس ملحد کا بھی سلامت. حضرت بڑے متفکر ہوئے, اللہ سے لو لگائی, اللہ سے عرض کیا, اے میرے اللہ یہ تمام تماشگین ہیں, قیامت تک لوگ کہیں گے اور اس واقعے کو بیان کریں گے یہ تو ملحد تھا, یہ تو تیرا منکر تھا. میرا دعویٰ تھا, اس کا بھی دعویٰ تھا کہ جو حق ہوگا اس کا ہاتھ آگ میں نہیں جلے گا. ہاتھ نہ اس کا جلا نہ میرا جلا. اے میرے اللہ سمجھ میں نہیں آتا کچھ, یہ ماجرا کیا ہے؟ غیب سے آواز آتی ہے, القاء ہوتا ہے. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے دل پر اللہ کی طرف سے القاء ہوتا ہے, اے بایزید بسطامی مذہب تیرا حق اور تیرا سچ ہے. ہاتھ اس کا بھی نہیں جلا, ہاتھ تمہارا بھی نہیں جلا, مگر وجہ تو پوچھ بایزید بسطامی, اس کی وجہ کیا ہے جو ملحد کا ہاتھ نہیں جلا؟ تیرا ہاتھ نہ جلنا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تو حق پر ہے, سچ پر ہے, مگر ملحد کا ہاتھ نہ جلنا اس کی حقیقت کیا ہے وہ سن. اے بایزید بسطامی, اس ملحد کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں تھا, اس سے کہہ اگر اپنا ہاتھ الگ آگ میں لگا کر کے دکھائے تب پتہ لگے گا حق کون ہے, سچ کون ہے اور غلط کون ہے. اس کا ہاتھ میں نے اس لیے نہیں جلایا, میں نے تیرے ہاتھ کی لاج رکھ کر اس کے ہاتھ کو سلامت رکھا ہے اور تیرے ہاتھ میں نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو اس کا ہاتھ جب تیرے ہاتھ میں آ گیا تو بتا میرے رحم و کرم سے اس کا ہاتھ کیسے جل سکتا تھا؟ اس سے کہہ تو اپنا ہاتھ الگ ہاتھ میں رکھ کے دیکھ. تو میرے بزرگوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے, حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے, اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے کسی عالم سے ہاتھ ملایا گویا اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا. تو ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو, ان کو اپنے سروں کا تاج سمجھنے لگو, ان کو اپنے نزدیک لگاؤ, تم ان کے نزدیک لگ جاؤ, ایمانداری سے ایمان بھی بن جائے گا, آخرت بھی بن جائے گی, یہ دنیا بھی سلامت رہے گی اور آخرت بھی سلامت رہے گی. مجھے اس پہ ایک واقعہ اور یاد آیا. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کثرت سے فرمایا کرتے تھے کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب لے رہے ہوں گے, ساری کائنات, ساری امتیں, سارے نبی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے, اللہ سب کا حساب لے رہے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے, حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اس کو کثرت سے نقل فرمایا کرتے تھے. اللہ فرمائیں گے اے علماء کی جماعت یہاں آؤ, میرے قریب آ جاؤ, وہاں دور نہ کھڑے ہو, میرے قریب آ جاؤ. اللہ اپنے قریب عرش الہی کے قریب بلا کر کے کہیں گے جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ, میں نے تمہیں علم نبوت دنیا میں اس لیے نہیں عطا کیا تھا کہ میں تمہیں عام لوگوں کے ساتھ کھڑا کر کے حساب و کتاب لوں گا. تمہارے دل میں علم نبوت ہے, تمہارے دل میں قرآن کا علم ہے, تمہارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم ہے. جاؤ تم سیدھے سیدھے جنت میں چلے جاؤ, بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ. میں نے تمہیں علم نبوت
اس لیے دیا تھا تاکہ میں تمہیں دنیا میں بھی عزت عطا کروں، میں تمہیں آخرت میں بھی عزت عطا کروں۔ اور میں نے شروع میں ایک حدیث پاک پڑھی ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جس سے محبت کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ اس کو دین کی سمجھ اور دین کا علم عطا فرما دیتے ہیں۔ کتنی کھلی بشارت ہے، بولو ہے بشارت۔ میرے آقا، ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ جس سے محبت کا ارادہ فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ اور علم عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ تو ایمانداری سے بتاؤ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، یہ تمہارے لیے نہیں، ساری کائنات کے لیے ایک عام پیغام ہے میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ کھلی بشارت ہے حضرات علماء کرام کے لیے کہ جناب رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ جس سے محبت کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ اسے دین کی سمجھ اور دین کا علم عطا فرما دیتے ہیں۔ بولو دنیا والو، تم نفرت کرنے لگو، اللہ تو محبت کر رہا ہے۔ بولو کر رہا؟ اللہ اگر محبت نہ کرتا تو یقیناً اللہ علم دین کی سمجھ نہ عطا کرتا۔ اللہ نے علم دین دیا ہے تو یہ کھلی اور واضح دلیل ہے کہ میرا رب اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک دوسری چھوٹی سی روایت میں نے آپ کے سامنے نقل کی ہے جس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فقیہ، ایک علم دین کا جاننے والا، ایک عالم، ایک مفتی 1000 عابدوں کے اوپر بھاری ہے۔ یعنی جو راتوں دن اللہ اللہ کر رہا ہو، جو راتوں دن مصلی بچھا کر بیٹھا ہو، جو راتوں دن اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہو، اللہ کی تسبیح و تحمید کر رہا ہو، اور ایک شخص الف با تا سا، ایک شخص ایک بچے کو بٹھا کر ایک مسئلہ سمجھا رہا ہو، میرے آقا نے کھلی بات ارشاد فرمائی کہ اس عابد سے نہیں بلکہ ایسے 1000 عابدوں سے بہتر یہ الف باتا کا پڑھانے والا ہے، یہ مسائل کا سمجھانے والا ہے، یہ مسائل کا بتانے والا ہے۔ تو میرے بزرگوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علماء کا وہ مقام رکھا ہے، ان کو سمجھنا چاہیے۔ ان کو اگر دل میں جگہ دو گے، اگر ان کو اپنے سروں پر بچھاؤ گے تو سمجھ لو تمہارے سروں پر تاج آ جائے گا، اور اگر ان کو دھتکارا، اگر ان کو بری نظر سے دیکھا، اگر ان کو حقیر نظر سے دیکھا، انہی کے سینوں میں دل ہے کہ چند 1000 ٹکوں کے اوپر اپنی ساری خواہشات کو قربان کر دیتے ہیں، انہی کے سینوں میں وہ ایسا جذبات والا دل ہے، انہی کے سینوں میں ایسا دل ہے کہ آپ کے قوم کے لیے اپنی ساری خواہشات کو مٹا دیتے ہیں، اور چٹائیوں پر بیٹھ کر آپ کے بچوں کو اللہ اور رسول اللہ کا علم سکھاتے ہیں۔ ان کے پاس ایسے جذبات ہیں، اللہ کی نظر میں ان کی ایسی قدر و منزلت ہے۔ تو بولو سمجھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، احترام کے قابل ہیں۔ اپنے بزرگوں کا احترام کرو، اپنے علماء کا احترام کرو، ان تمام کو اپنے دلوں میں جگہ دو، انشاءاللہ دنیا بھی اللہ آسان بنا دے گا، اللہ آخرت بھی آسان بنا دے گا۔ اللہ ہم سب کو
اس کو سمجھنے کی مکمل توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے اتنا ہی وقت دیا گیا تھا، میں نے سوچا تھا کہ انشاءاللہ وقت کی پابندی ہی کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔